أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ آج اساس النحو کے اگلے سبق کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں۔ پیچھے ہم نے اسم کی ایک تقسیم معرب اور مبنی کے بارے میں پڑھا تھا۔ مبنی کی بھی دو قسمیں پڑھی، ایک مبنی الاصل ہوتا ہے اور ایک مشابہ مبنی الاصل ہوتا ہے۔ مشابہ مبنی الاصل میں جو سب سے پہلا تھا ضمیر، اس میں ضمیر، آج اسی کے بارے میں پڑھیں۔ اس میں ضمیر، ضمیر ہوتا کیا ہے، ہوتی کیا ہے؟ ضمیر وہ اسم ہے کہ جو متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے، وہ ضمیر ہوتی ہے۔ اب ضمیر کی تین حالتیں، ایک حالت رفع، ایک حالت نصبی اور ایک حالت جری۔ اب حالت رفع میں بھی آگے اس کی دو طرح سے تقسیم بنتی ہے، متصل اور منفصل۔ حالت نصبی میں بھی متصل اور منفصل ہوتی ہیں ضمائر، اور حالت جری میں صرف ضمیر متصل ہوتی ہے، منفصل نہیں ہوتی۔ اب حالت رفع میں جو متصل ضمیر ہوتی ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ متصل ضمیر جو فعل ماضی کی جو گردان ہے، دربا دربا دربو دربت دربتا دربنا دربتا دربتما دربتم دربتی دربتما دربتنا دربتو دربنا، یہ جو ماضی کی گردان ہے، ان کے ساتھ جو ضمائر لگی ہوئی ہیں، ان کے ساتھ جو ضمائر لگی ہوئی ہیں یہ ہی ضمیریں ہیں اور یہ متصل ہے۔ دربا میں الف تسنیہ، دربو میں واو جمع، اسی طرح دربنا دربتا دربتما دربتم دربتی دربتما دربتنا دربتو دربنا، دربتو میں تو ضمیر اور دربنا میں یہ نون ضمیر، نون جمع، یہ ضمیر متصل ہے اور یہ فعل کے ساتھ ہی آتی ہیں، ان کے علاوہ نہیں آئیں گی۔ جو ماضی فعل ماضی کے ساتھ لگی ہوئی ضمائر ہوتی ہیں، جو متصل اتصال ہوتا ہے، وہی ضمیر حالت رفع میں ہوتی ہے اور متصل ہوتی ہے۔ حالت ایک ضمیر ہے متصل اور دوسری ہے منفصل۔ منفصل ہو ہما ہم، ہی ہما ہن، ہیا ہما ہن، انت انتم انتم انتی انتما انتن انا نحن۔ جو ضمائر متصل ہیں، جو فعل ماضی کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، یہی ان کا فاعل بنتی ہیں، اور جو ضمائر ضمیر منفصل ہے اور یہ مبتدا بنتی ہیں۔ یہ ہو ہما ہم، یا ہما ہن، انت انتما انتم انتی انتما انتن انا نحن، یہ ضمائر 14 ضمیریں ہیں اور یہ مبتدا بنتی ہیں۔ حالت نسبی میں آئے تو حالت نسبی بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک متصل اور ایک منفصل۔ ضمائر متصل ہوتی ہے، ایک منفصل ہوتی ہے۔ متصل ہو ہما ہم، ہا ہما ہن، کا کما کم، کی کما کننا، نینا۔ اب یہ جو 14 سیغے ہیں یہ فعل کے ساتھ آئے گی، فعل کے ساتھ لگی ہوئی آئے گی، یا یہ انا حرف مشبہ بالفعل کے ساتھ لگی ہوئی آتی ہے، متصل اتصال کے ساتھ ہوتی ہے، آتی ہے۔ اب یہ جب بھی آئے گی فعل کے ساتھ مل کر آئے گی یا انا کے ساتھ آئے گی تو یہ حالت نسبی میں ہوگی اور مفعول بھی بنے گی، اور اسی کی ضمیروں کے ساتھ اجا لگا دیتے ہیں، جیسے کہ اجا ہو یا اجا کا۔ اب یہ جو ضمائر ہیں یہ ضمیریں منفصل کہلاتے ہیں، یعنی یہی 14 ضمیریں ہیں اور ان کے ساتھ اجزاء کا اضافہ کر دیتے ہیں تو یہ ضمیر منفصل ہوتے ہیں۔ ان کا ڈیزائن ہی الگ ہو جاتا ہے، ان کو پہچاننے میں کوئی مشکل، کوئی دقت پیش نہیں آتی، کیونکہ یہ لکھا ہی ایسا ہوتا ہے۔ قرآن پاک سورہ فاتحہ میں ہے اجزاء کا نعبدو، اجزاء کا نعبدو۔ اب یہاں پہ یہ جو ضمیر ہے یہ ضمیر منصوب منفصل ہے، حالت نسبی میں یہ ضمیر ٹھیک ہو گیا، اور یہی ضمائر، یہی 14 ضمیر اگر اسم کے ساتھ آ جائیں، فعل کے ساتھ یا انا کے ساتھ آئیں گی تو یہ حالت نسبی میں ہوں گی اور مفعول بھی بنے گی۔ اگر یہ اسم کے ساتھ آ جائے گی، اگر یہ ضمائر اسم کے ساتھ یا حرف جار کے ساتھ آ جائے، اسم کے ساتھ یا حرف جار کے ساتھ آئیں گی تو یہ مضاف الیہ بنیں گی، حالت جری میں ہوں گی متصل، جیسے کہ کتابہ، جیسے کہ کتابہ۔ اب یہ جو ضمیر ہے یہ ضمیر حالت جری میں یہ مضاف بنے گا،
اور یہ مضاف ضمیر مضاف الیہ بنے گی. اسی طرح حرف جار کے ساتھ بھی آیا تھا، جیسے کہ فی ہی، فی حرف جار، فی حرف جار ہے اور یہ ضمیر آگے ضمیر مجرور متصل. اگر یہی 14 ضمائر اگر فعل کے ساتھ آئیں گی یا انا کے ساتھ آئیں گی حالت نصبی میں ہوں گی اور مفعول بھی بنے گی، اور انا کے ساتھ آئیں گی تو یہ انا کا اسم بنے گا. اور اگر حالت جری میں ہے یعنی اسم کے ساتھ آتی ہیں یا حرف جار کے ساتھ آتی ہیں تو یہ حالت جری میں ہوں گی، اور اسم کے ساتھ آئیں گی تو مضاف الیہ بنیں گی، اور حرف جار کے ساتھ آئیں گی تو حرف جار کا مجرور بنے گی. آج کے لیے اتنا ہی، تو انشاءاللہ اگلے سبق کے لیے ہم حاضر ہوں گے ان قریب. دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.